بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، ہم بچپن سے آب حیات کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے بھی آب حیات کے بارے میں کئی کہانیاں قصے سنے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو اسے افسانوی اختراع سمجھ کر اس کی حقیقت سے انکاری ہیں، اور کچھ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ آب حیات کے بارے میں کچھ معلومات ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھیوں، آپ نے بھی آب حیات کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کئی قصے زبانیں زد خاص و عام ہیں۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور یہ قصہ بھی بہت مشہور ہے کہ حضرت خضر اور سکندر دونوں مل کر آب حیات کی تلاش میں نکلے، اور پھر آخرکار حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا کنواں ڈھونڈ لیا اور اس میں سے پانی پی لیا، اور سکندر کو اس کی خبر نہ دی۔ اسی لیے غالب فرماتے ہیں، کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی۔ آب حیات پی کر امر ہونے کے لیے انسان نے برسوں سے اپنی جستجو رکھی ہوئی ہے۔ آب حیات کا تصور حضرت خضر علیہ السلام سے معروف ہوا ہے۔ امام ہجر اسقلانی کی کتاب آب حیات حضرت خضر کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا تھا، جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ ہیں۔ اس روایت کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہبی رہنما مفتی شبیر قادری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے، اور بعض لوگ تو اسے افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ان اختلافات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی کلام رسول کی کسی روایت میں۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جس میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورہ کہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی موجود تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں آب حیات نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے، وہ سب منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندر کا سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور وہ دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر انہیں بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو ان میں سے ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اس طرح تفسیر میں ایک جگہ امام علاء الدین علی بن محمد اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و مصالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا
اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس تھی۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں عملدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دستے مبارک پر شرط باسلام ہوئے اور مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی کی۔ بحوالہ صافی صفحہ نمبر 4121 الکاف 38۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس پر کچھ علماء کا اختلاف ہے، لیکن علماء کی کثیر تعداد اس پہ یہ رائے رکھتی ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم کے دور کے فوراً بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین یمنی صاحب نے شرح بخاری میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اس طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ مشائخ و صوفیاء اصحاب العرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ یہ بھی انہی سے منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اس طرح تفسیر مساوی میں ہے کہ حضرت خضر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے تھے۔ اس طرح یہ صحابی بھی ہیں۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تم ظاہر میں تو خدا کے دوست ہو اور باطن میں اس کے دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر و باطن ایک جیسا نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام دوزخ ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے اس ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہیں۔ بعض لوگ اس کو صرف ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنے تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ حقائق آب حیات کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ ساتھیوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے اند تک خدا حافظ۔